الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى امرأة يصيبها فهجرته إلى ما هاجر إليه أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، انسان کو انسان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر انسیت ہے. تنہا انسان زندگی گزارنا بہت مشکل ہے. سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، جنت آپ کو دی گئی، جنت کے باغات دیے گئے، نہریں دی گئی، نعمتیں دی گئی، لیکن انسان کے مزاج میں تنہا پنا نہیں ہے. وحشت سے انسان گھبراتا ہے. اس لیے جنت کی بہت نعمتیں اور جنت پانے کے باوجود آپ میں بے چینی تھی. اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا. جو چیز انسان کو، حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے وہ بے قراری دور نہیں ہوتی تھی، حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش کے بعد، وجود کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو سکون ملا، راحت ملا. دنیا میں بھی آئے. اللہ کو انسان کا مزاج کا پتہ ہے، اور دنیا میں آئے. جنت سے نکالے جانے کے بعد ایک طرح کا آپ پر تعذیبی کارروائی تھی. اس لیے دونوں کو ایک جگہ ملا کر نہیں اتارا گیا. ہندوستان کے اندر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو کہیں اور، تاکہ وہ بے قراری رہے، بے چینی رہے، بے اطمینانی رہے.
اور جنت کے جانے کا احساس رہے۔ توبہ قبول ہوئی تو مقام عرفات میں ان دونوں کی پہچان ہوئی، تعارف ہوا، ایک دونوں کی ملاقات ہوئی۔ اور آپ سن چکے ہیں کہ اس درمیان ایک ہرن جنگل کا آیا۔ آپ فارس علاقے سے سفر کیجئے گا، جانوروں میں ہرن سب سے زیادہ مانوس ہے، جنگلی جانوروں میں، فارس کے درندوں میں۔ نہ ہاتھی قریب آئے گا، نہ بھیڑیا قریب آئے گا، نہ بھالو قریب آئے گا، نہ لومڑی قریب آئے گی۔ ہرن انسانوں کی آبادی کے قریب بکریوں کی طرح رچتے بستے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے قریب جو جانور آیا وہ ہرن تھا، اور کہا کہ ٹھیک ہے، حوا نہ صحیح، کوئی آدمی نہ صحیح، کوئی بندہ نہ صحیح، چلو تیرے ہی سے میں دل بہلا لیتا ہوں۔ تو آپ نے اس پر جو ہاتھ رکھا پیغمبر کا ہاتھ تھا، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے مشک کا نافع ہرن میں پیدا فرما دیا، اور پیغمبر کی ہاتھ کی برکت سے قیامت تک کی نسلوں میں اللہ تعالیٰ نے ہرن کے اندر مشک کا نافع پیدا فرمایا۔ انسان تنہا زندگی نہیں گزار سکتا، اسے دہشت ہوتی ہے، ہیبت ہوتی ہے، ڈر ہوتا ہے، بے قراری ہوتی ہے۔ اس کی وحشت کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نکاح کا سلسلہ رکھا، اپنی بیوی سے طبیعت لگائے، پھر اولاد پیدا ہوگی، اولاد سے طبیعت لگائے۔ انسان کو فطری طور پر اپنی بیوی سے محبت ہوتی ہے، اور بیوی کو خاوند سے محبت ہوتی ہے، اور خاوند اور بیوی کو ماں باپ کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، اولاد کو اپنے ماں باپ سے محبت ہوتی ہے۔ اللہ نے فطرت انسانی کے اندر انس کو رکھا، محبتوں کو رکھا، اللہ تعالیٰ نے خود رکھا۔ جب انسان کہیں سفر میں جاتا ہے، آپ کو بزنس کے سلسلے میں چائنا جانا ہو، جاپان جانا ہو، امریکہ جانا ہو، سعودی جانا ہو، یا یہ کہ ایسا موقع نہیں ہو سکا کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ حج بیت اللہ کر سکے، سہولت نہیں تھی، عمرہ کر سکیں، سہولت نہیں تھی، آپ نے تنہا کیا۔ آپ اللہ کے لیے بتائیں کہ جب کعبے میں طواف کریں گے اور وہاں کے پرسکون پرلطف روحانی نعمتوں سے مالا مال ہوں گے تو دل میں یہ بات آئے گی، کاش میری ماں میرے ساتھ ہوتی، کاش میرا باپ میرے ساتھ ہوتا، میری بیوی میرے ساتھ ہوتی، میری اولاد میرے ساتھ ہوتی۔ کہیں سفر میں گیا، راستے میں ڈھابا آیا، ہوٹل آئی، آپ نے کھانا کیا، چائے استعمال کی، تو دل میں نہیں آتی بات، کتنا بہترین کھانا ہمارے بنگلور میں ملتا نہیں، ہمارے علاقے میں ملتا نہیں، کاش میرے گھر والے میرے ساتھ ہوتے، میرے بچے۔ یہ ایک فطری بات ہے، یہ غلامی والی بات نہیں ہے۔ انسان کی فطرت میں یہ بات ہے کہ وہ بیوی سے محبت کرے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی محبت کی کہ فرمایا کہ قیامت تک اس کا کوئی نمونہ پیش نہیں کر سکتا۔ آپ نے ان کے وہ حقوق ادا کیے کہ اس کی مثال قیامت تک نہیں مل سکتی۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، محبت ایک فطری چیز ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ، کوئی کہتا ہے کہ سونا دیکھ کر، چاندی دیکھ کر، روپیہ دیکھ کر، پیسہ دیکھ کر، عمارت دیکھ کر، عورت دیکھ کر، بچوں کو دیکھ کر محبت کا جذبہ موج زن نہیں ہوتا، یہ فطرت انسانی کے خلاف بات ہے۔ ہوتی ہے بات علماء کی تربیت سے، بزرگان دین کی تربیت سے اس کو دبا دیا جاتا ہے، بات اور ہے، اور شریعت کے لیے ان محبتوں کی قربانی دی جاتی ہے، بات اور ہے، لیکن محبت فطری بات ہے۔ حضرت
ابراہیم علیہ السلام، وہ ابراہیم خلیل اللہ نہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے جن کا نام ابراہیم تھا، طاہر تھا، طیب تھا، قاسم تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ الگ بچوں کے نام، کچھ لوگ کہتے ہیں ابراہیم نام تھا اور ان کے القاب سے بچپنے میں انتقال ہو گیا. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مبارک لاش کو ہاتھ میں لے کر زاروں قطار رونے لگے، ہچکیاں بند ہو گئی. آدمی روتا کیوں ہے؟ اپنوں کے جدائی کے صدمے میں روتا ہے. اولاد کی محبت ایک فطری بات ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے کتنی محبت کی، حضرت حسن سے کتنی محبت کی. اگر کوئی دنیا کا کٹھور سختی سینے میں چٹان رکھا ہوا باپ یہ کہتا ہے کہ مجھے بچے اچھے نہیں لگتے، بیوی اچھی نہیں لگتی، اور سنسار، پریوار، معاشرت اور گھریلو ماحول اچھا نہیں لگتا، یہ فطرت انسانی سے ہٹا ہوا انسان ہے. ایک فطرت ہے. پیغمبروں نے محبت کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے کہ آپ کسی غار کے اندر چلے جائیں، پہاڑ کے اندر چلے جائیں، جنگل میں چلے جائیں. لا صاحب مجھے بھی ان میں رہنا پڑے گا، یہ بازار میں رہنا پڑے گا، یہ معاشرت میں رہنا پڑے گا، اس دنیا میں رہنا پڑے گا، اور پھر اللہ کو یاد کرنا پڑے گا، یہ بازار میں خریدنا پڑے گا، اور پھر شہرم کلمہ پڑھنا پڑے گا، اور بازار میں گزرنے کی دعا پڑھنا پڑے گا. میں یہ کہتا ہوں، آپ کشمیر گئے، آپ سمندر کے کنارے گئے، آپ اور ہم عمدہ ہوٹل میں کھانا کھائے تو یاد آئی بیوی اور بچے. ایک باغ ہے جس کا تذکرہ اللہ نے کلام پاک میں کیا ہے، ایک جنت ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث شریفہ میں کیا ہے. کبھی کسی وقت دل کے گوشے میں یہ بات آئی کہ کاش ہم اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، کتنا پیارا ماحول ہوگا کہ جنت کے باغیچے ہوں گے، ہمارے بچے اڑ اڑ کر جو ہے امرود کو، جام کو توڑ رہے ہوں گے، آم کو توڑ رہے ہوں گے، سمندر میں ڈبکی مار رہے ہوں گے، اور نہروں کے اندر غوطہ دے رہے ہوں گے. ہم اپنی بیگم کے ساتھ بغل میں مسحری میں بیٹھ کر اس بچوں کے منظر کو، کھیل کو دیکھ رہے ہوں گے. کبھی آپ نے کیا تصور کیا کہ دسترخوان چنا ہوا ہوگا، اور کیا کہنے صاحب جنت، وفیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین، وہاں ریموٹ کے بٹن کو دبانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. مچھلی جا رہی ہے اور ہم نے ارادہ کیا یہ مچھلی بھونی ہوئی، تلی ہوئی دسترخوان میں، اور دسترخوان کے اندر موجود ہو گئی. کہا کہ نہیں صاحب اب مچھلی نہیں چاہیے، اب تو ہمیں بکرے کی بھنی ہوئی ران چاہیے. نہیں صاحب مجھے وہ نہیں چاہیے، انگور کا جوس چاہیے. دل میں ارادہ کیا، اللہ نے اس ارادے کو پورا کروا دیا. دسترخوان چنا ہوا ہو. ایک غریب، ایک چلم اور جھوپڑ پٹی جیسے ایریے میں رہنے والے کو 70,000 حوریں کم سے کم ملیں گی. حوروں کے ساتھ، بیگم کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ماں صاحبہ، والد محترم، اپنے مشائخ، اپنے بزرگان دین دسترخوان میں بیٹھے ہوئے ہیں. کتنا مزہ آئے گا، کتنی لذت آئے گی. سعودی عرب کے اندر جو نظام ہے، USA کے اندر جو نظام ہے، کینیڈا میں، جرمنی میں جو کھانے پینے ہیں، جو گاڑیاں ہیں، جو لوگ نوکری کے لیے جاتے ہیں، کیا ان کو کھانے پینے میں مزہ آتا ہے؟ کیا ان کو ان 5 اسٹار ہوٹل نما اکاموڈیشن میں، قیام گاہوں کے اندر مزہ ملتا ہے؟ بہت عالی شان کمرے ہیں، AC کمرے ہیں، اور عمدہ قسم کی گاڑیاں ہیں، اور AC شاپنگ کمپلیکس ہے. ہر چیز عجیب و غریب قسم کی چیز، ہائی ٹیک چیز ہے. وہ کیا کمی ہے کہ جو دل یہاں انڈیا میں اٹکا ہوا ہے، یہی تو ایک بیگم صاحبہ ہے، یہی تو ہماری ننھی منی بچی ہے، یہی تو ہمارے کھیلتے کودتے بچے ہیں، یہی تو نواسے ہیں، یہی تو پوترے ہیں، یہی تو خالہ ہے، یہی تو بھانجے، یہی ماما. انہی کی کمی کی وجہ سے
دنیا بھر کی نعمتیں بے قید، تو کیا ہمارے دل میں کبھی یہ بات آئی ہمارا ایمان تو دوزخ پر ہے، ہمارا ایمان جنت پر ہے، ہمارا ایمان فرشتوں پر ہے، ہمارا ایمان مرنے کے بعد کی زندگی پر ہے، ہمارا ایمان حوض کوثر پر ہے؟ ایسا نہیں کہ بیانوں کے اندر کہہ کر گزرنے والی کوئی بات ہو، تو کبھی یہ خیال کیا کہ ہم اپنی بیوی بچوں کے ساتھ جنت کے اندر سیر کریں، پارکوں میں گھومیں؟ مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن وانہار من خمر لذة للشاربین وانہار من عسل مصفى، وہاں دودھ کی نہر، شہد کی نہر، نہ گندا ہونے والے بہترین پانی کی نہر۔ جاتے نہیں جاتے باقی خطبے کے موقع پر، بیوی کی شادی کی سالگرہ کے موقع پر کیوں کوئی کشمیر جاتا ہے، کیوں کوئی منار جاتا ہے، کیوں کوئی اوٹی جاتا ہے، کیوں کوئی ہمالیہ جاتا ہے، کیوں اپنے پریوار کو لے؟ اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے، اس کی لذت ہی کچھ اور ہے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر ہمارے دلوں میں یہ خیال نہیں آیا ہے، ہمارے ایمان کی کمی ہے۔ یہود و نصارہ کی طرح، کافروں کی طرح، مشرکوں کی طرح ہم نے اس دنیا کو یہ سمجھ لیا کہ جو کچھ کرنا ہے یہاں کرنا ہے موت سے پہلے، اور پھر موت کے بعد ہم مٹی بنا دیے جائیں گے۔ زبان سے اگرچہ کہ یہ بات نہیں کہہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ دل کے کسی گوشے کے اندر یہ بات ہو، ورنہ کسی شادی خانے میں جاتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ شریعت کے مزاج کے خلاف بات ہے، میری بیٹی کی میں ایسی شادی کروں گا، میرے بچے کا میں ولیمہ ایسے کروں گا۔ کسی جگہ ٹیکسی میں بیٹھتے ہیں، کب آپ نے اپنی ماں کو یاد نہیں کیا، اپنی بیگم کو یاد نہیں کیا؟ ایک جنت رہ گئی تھی، ایک حوض کوثر کا مقام رہ گیا تھا کہ کبھی آپ نے زندگی کے اندر یہ تصور بھی نہیں کیا، یہ خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا کہ بھئی ہماری بیوی اگر ہمارے ساتھ ہو، ہمارے بچے ہمارے ساتھ ہو تو جنت کی نعمتوں کے اندر اور مزے آ جائیں گے۔ مفسرین کرام نے کلام پاک کی تفسیر کلوا واشربوا ہنیئا، کھاؤ پیو مزے لے کر، اس کی تفسیر کے اندر لکھا ہے اس مزے کے اندر یہ بات داخل ہے کہ آدمی، اس کی بیوی جہنم کے اندر جل رہی ہو اور اس کی ماں جہنم کے اندر ہو، اس کا باپ جہنم کے اندر ہو اور اس کی اولاد پل صراط پر ٹکڑے ہو کر گر جائے، اور یہ جنت کے اندر بچوں کو، یا حالانکہ حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ناگوار بات جنتی کے دل میں آنے ہی نہیں دیں گے، ایسا سوچے گا ہی نہیں۔ حضرت آسیہ جنت میں ہوں گی اور فرعون جہنم کے اندر ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنتیوں کے سردار ہوں گے اور آپ کے چچا خواجہ ابو طالب وہ جہنم کے اندر ہوں گے، خاندان کے لوگ ابو جہل، اتبا، شیبہ اور ابو لہب یہ سب وہ یاد ہی نہیں آئے گا، الگ بات ہے۔ لیکن جنت میں درجات بھی ہیں اور جنت کے اندر مراتب بھی ہیں۔ کلام پاک کے اندر 3 مقامات میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے، ایک سورہ رات کے اندر اور دوسرے سورہ مومن کے اندر اور تیسرے سورہ طور کے اندر۔ پہلے سورہ رات میں اور سورہ مومن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، ان کی اولاد میں، ان کی نسل میں اور ان کے خاندان کے اندر جن کے اعمال درست تھے اور جنہیں جہنم کا NOC ملا ہوا تھا اور جنت کا سند ملا ہوا تھا اور جنت کی سرٹیفکیٹ ملی ہوئی تھی، یہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ اور سورہ مومن کے اندر فرمایا کہ ان لوگوں کو حاملین عرش اور عرش کو اٹھانے والے جو فرشتے ہیں وہ ان کے حق میں دعائیں کریں گے، ان کی بیویوں کو یہ ساتھ لے کر جائیں گے، ان کی اولاد کو یہ ساتھ لے کر جائیں گے۔ ذرا تصور تو کیجئے گا، جنت برحق ہے نہیں ہے، یا ایک افسانے کا نام ہے، ایک فلم کا نام ہے نعوذ باللہ۔ جنت پر میرا اور آپ کا ایمان ہے نہیں اور جہنم پر میرا اور آپ کا ایمان ہے نہیں۔ ہم جو ہے جنت کا فیصلہ اللہ سنائے، اللہ کرے ہو، اگر خدا نہ کرے ہمارے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کی طرح آزر کو بچھو بنا کر اور کیچڑ کے اندر لپیٹ کر، علماء نے کہا کہ آزر جو ان کا باپ بت فروش تھا،
اور بت کو بنانے کی فیکٹری کی، کارخانہ تھا، کیوں اس کو اس کی ورجنل شکل میں نہیں رکھا گیا؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا پریشانی تھی؟ آزر کو جیسے دنیا کی شکل تھی اسی شکل میں اللہ تعالیٰ ان کو ہتھکڑیاں پہناتے اور کھینچ کر ذلت کے ساتھ جہنم کے اندر لے کر جاتے. لیکن ابراہیم خلیل اللہ جو آپ کے صاحبزادے ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، ان کو دل میں صدمہ ہوگا، اے اللہ میرے باپ آزر کے ساتھ یہ معاملہ کیا جا رہا ہے تو بھیجنا بھی ہے جہنم میں. مشرک کے لیے جنت میں کوئی جگہ نہیں، اللہ کے باغی کے لیے، اللہ کے دشمن کے لیے جنت میں کوئی جگہ نہیں. اور ابراہیم علیہ السلام کے دل کی بھی آنکھوں کی بھی لاج رکھنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر کو بجو بنایا، ایک کیڑے کی شکل دی، پھر اس کیڑے کو کیچڑ کے اندر، مٹی ملے ہوئے پانی کے اندر لت پت کر دیا تاکہ شکل نظر نہ آئے، اور پھر ان کو کھینچ کر لے جا کر جہنم کے اندر ڈال دیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن انسان اپنی اولاد کے بارے میں، اپنی بیوی کے بارے میں جب اس کو خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کی خوشخبری میں، بشارت میں اس کو اضافہ ہوتا ہے، اور جنت کے اندر اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے پریوار کے ساتھ وہ رہتا ہے تو اس کے سکھ میں اور اس کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اگر خدا نہ کرے اعمال کے تفاوت کی وجہ سے، اعمال کے فرق کی وجہ سے، جیسے نوح علیہ السلام جنت میں اور ان کا بیٹا جہنم میں، لیکن نوح علیہ السلام کو جنت میں صدمہ نہیں ہوگا، ان کو کوئی اللہ ڈالتا نہیں ہے، لیکن اگر ہو جاتے ہیں تو نعمتوں کی لذت کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے، اور جنت کے مزوں کے اندر اور جنت کے لطائف کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ اضافہ فرما دیتے ہیں. جنت کے اندر جو آخری جنتی داخل کیا جائے گا، بالکل وہ جب جنت کے کنارے ہوگا اور اسے اللہ تعالیٰ کہیں گے جائیے، کہے گا اس جنت میں کہاں رہوں بھائی، یہ تو سلم آپ مجھے ایریا دے رہے ہیں، جھوپڑ پٹی ایریا دے رہے ہیں. اور وہ کسے کہے گا سلم ایریا، جھوپڑ پٹی ایریا؟ 7 زمین اور 7 آسمان دنیا کے اس جنت کے مقام کے اندر سمو جائیں گے، اس کو یہ کہہ رہا ہے. لیکن جب وہ چلا جائے گا تو اور مراتب جو جنت کے ہیں اور جو درجے ہیں ان کو دیکھ کر دل میں جلن، دل میں حسد، دل میں کینہ ایک دوسرے کے تعلق سے کہ یہ مولوی کے پاس کتنے لاکھ حوریں ہیں، یہ سیٹ صاحب کے پاس، یہ حاجی صاحب کے پاس یہ باغات ہیں، یہ چیز اللہ تبارک تعالیٰ جنت کے اندر ختم فرما دیں گے. انسان کو نہ استنجے کی تکلیف ہوگی، نہ بیت الخلاء کی تکلیف ہوگی، پسینہ نکلے گا لیکن وہ بھی بدبودار نہیں، مشک و عنبر کی طرح نکلے گا. 2 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے سورہ رعد میں اور سورہ مومن کے اندر اللہ نے فرمایا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اللہ نے کہا کہ جو ان کے اعمال لائق ہیں جنت میں جانے کے، لیکن بندوں کو تشویش ہوئی کہاں خاوند اور بیوی کے اعمال یکساں ہو سکتے ہیں، کہاں ماں باپ اور اولاد کے اعمال یکساں ہو سکتے ہیں، برابر اور برابر ہو سکتے ہیں. تو سورہ طور کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے مومنوں کو خوشخبری سنا دی. مجھ جیسے آپ جیسے گنہگاروں کو اللہ تعالیٰ نے بشارت سنا دی کہ اگر میاں بیوی جنت کے اندر جانے کے لائق نہیں ہیں، ایک جنت میں جا رہا ہے اور ایک کے اعمال میں 19-20 کا فرق ہے، ماں باپ جنت میں جا رہے ہیں، اولاد کے اعمال کے اندر 19-20 کا فرق ہے، بچے جنت میں جا رہے ہیں، ماں باپ کے اعمال کے اندر 19-20 کا فرق ہے. اللہ نے رسول کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کے صدقے میں ہمارے اوپر رحم کا اور کرم کا، شان رحیمی اور شان کریمی کا معاملہ فرمایا. اللہ نے فرمایا کہ وَأَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُ کہ اگر اعمال میں ذرا فرق ہو رہا ہے اور ذرا سا اس کے اندر کمی بیشی ہو رہی ہے، اللہ اپنے شان رحیمی اور شان کریمی سے اللہ بیوی کو خاوند کے لائق بنا دیں گے اور خاوند کو بیوی کے لائق بنا دیں گے، اولاد کو ماں باپ کے لائق بنا دیں گے اور ماں باپ کو اولاد کے لائق بنا دیں گے. اللہ اپنے شان رحیمی سے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اپنی شان رحیمی سے جو اعمال حسنہ کا، نیکیوں کا پلڑا ہے
اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس میں نیکیاں ڈال کر اس پلڑے کو برابر سرابر کر کر اس پلڑے کو جھکا کر ومن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو جو ہے برابر سرابر کر کر اللہ تعالیٰ مومنوں کو خوش کر دیں گے۔ اس کے لیے دنیا میں خاوند کو کوشش کرنی چاہیے۔ میں نماز پڑھ رہا ہوں اور بیوی مردے کی طرح پڑی ہوئی ہے، ماں باپ نماز پڑھ رہے ہیں، بچے کو کالج جانے کا وقت ہے اور بچے کے ایگزام ہیں، نماز میں جگانے میں پریشانی ہوگی، خاوند سوچے گا کہ بیوی کے غسل کرنے میں سر کے درد کی پریشانی ہوگی، بال کے جھڑنے کی پریشانی ہوگی، وہ پریشانی سے دنیا کی پریشانی جھیلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ہماری نعمتوں میں سے ایک عظیم الشان نعمت ہے کہ آپ اپنے پریوار کے ساتھ، سکھ پریوار کے ساتھ، خوشحال خاندان کے ساتھ آپ جنت کے اندر رہیں۔ ہندوستان کے اور دنیا کے جو ظالم کافر ہیں وہ یہ کہا کرتے ہیں یہ 7 جنم کا ساتھ ہے نکاح کا بندھن، لیکن شریعت کہتی ہے ایک مرتبہ نکاح کے بندھن میں تم بن گئے تو یہی بیوی تمہیں جنت میں بھی ملنا چاہیے۔ یہ کوشش کرو کہ دونوں ایسے جنتی اعمال کرو۔ حدیث پاک میں اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس روایت کو آپ بیان فرماتے ہوئے اپنے چہرے کے اندر مسکراہٹ لے کر آ گئے اور آپ نے اپنے مبارک دانتوں کی چمک کو حضرات صحابہ کرام کے سامنے ظاہر فرما دیا۔ فرمایا کئی موقع ایسے ہوتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال کو دیکھ کر خوش نہیں ہوتا، ہنس دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہنسی آ جاتی ہے، یعنی جب خوشی کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے، آدمی تنہائی کے اندر بیٹھا ہوا ہے، بیٹھے کھلکھلا کر ہنس رہا ہے، کیوں؟ اس کو کوئی لطیفہ یاد آ گیا، اپنے دوست کا، اپنے گھر کا، اپنی آفس کا کوئی جوک اور کوئی معاملہ یاد آ گیا، ظالم نے اس کی بات کہی تھی اور فلاں نے اس کی بات کہی تھی۔ ہنسی جب بے قابو ہوتی ہے اور ہنسی جب اعلیٰ درجے پر پہنچتی ہے خوشی، تو وہ ہنسی کا شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاوند جب تہجد کے لیے جگتا ہے یا فجر کی نماز کے لیے جگتا ہے، دیکھا کہ بیگم صاحبہ دن بھر کا کام کیے ہوئے، مشقت کیے ہوئے تھکی ہاری سو رہی ہیں، بیگم اٹھونا، بیگم اٹھونا، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، بیگم ہے کہ کروٹ لے رہی ہے سو رہی ہے، کروٹ لے رہی ہے سو رہی ہے، اور بیگم اٹھ گئی، کہا اجی اٹھو نا میرے خامی، میرے دل کی دھڑکن، میری جان، میرے سرتاج اٹھو نا، اور یہ کروٹ لے کر خراٹے مار رہا ہے۔ تو پھر حدیث میں آتا ہے کہ خاوند اپنے پانی کے چھینٹے بیوی کے چہرے پر مارتا ہے یا بیوی اپنے خاوند کے منہ پر مارتی ہے۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آتی ہے کہ خوشی جب اعلیٰ درجے پر پہنچتی ہے تو اللہ ہنس دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس کر فرمایا، اس عمل سے اللہ تعالیٰ ہنس دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے خاوند اپنی بیوی کو جو لقمہ کھلاتا ہے اور بیوی اپنے خاوند کو جو لقمہ کھلاتی ہے، اس پر اللہ تبارک تعالیٰ صدقے کا ثواب مرحمت فرماتے ہیں۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاوند اپنی بیوی سے ضرورت کو پورا کرتا ہے، بیوی اپنے خاوند سے اپنی حاجت کو پورا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ ثواب مرحمت فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کا ہر میل فیمیل جوڑا یہ کام کیا کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بیوی اپنے خاوند کے علاوہ اور خاوند بیوی کے علاوہ کہیں اور یہ کام کرتے تو گناہ نہیں ہوتا، تو چنانچہ شریعت کے دائرے میں کر رہے ہیں۔ شریعت گھر کو سکھی پریوار بنانا چاہتی ہے، گھر کو جنتی پریوار بنانا چاہتی ہے، نوالا دے کر، مباشرت کے ذریعے سے، تہجد میں جگا کر، پردے کے ماحول میں رکھ کر، دین کے ماحول میں رکھ کر، اور قرآن اور حدیث اور سنتوں کی خوشبو کو پیدا کر کر شریعت یہ چاہتی ہے یہ نکاح کا بندھن ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، طلاق دینا شریعت میں جائز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں
حلال چیزوں کے اندر جو سب سے ناپسند چیز ہے وہ طلاق ہے۔ اللہ نہیں چاہتے خاوند بیوی کو چھوڑ دے، بیوی خاوند کو چھوڑ دے، نہیں چاہتے۔ اللہ چاہتے ہیں یہ جوڑا عالم برزخ میں بھی رہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جیسے ہم لوگ جمعہ کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، جمعہ کی نماز ہوگی تو ٹینری روڈ کے علاقے والے، شیواجی نگر کے علاقے والے، ٹینگ گارڈن والے، ایک ایک علاقے کے لوگ حرم پاک کے اندر دیکھیے گا بڑا عمدہ منظر ہوتا ہے جمعہ کے بعد۔ وہ ستون نمبر اور وہ جو ہے کبوتروں کی نشانی یا ایک قبرستان کا گیٹ نمبر وہ بتا دیتے ہیں۔ انڈیا کے لوگ وہاں چلے گئے، آسٹریلیا کے لوگ وہاں چلے گئے، برما کے لوگ وہاں چلے گئے۔ یہ جیسے ہمارے یہاں ملاد جمعہ میں انجمنوں میں ہوتا ہے، حدیث پاک میں ہوتا ہے کہ یہ جو مرنے کے بعد مردے ان کا ایک اجلاس ہوتا ہے، ایک انتاکشری کا مقابلہ، ایک کمپٹیشن ہوتا ہے، اور اس کے اندر آ کر لوگ کہتے ہیں کہ میں امام صاحب ہوں، میرے مقتدیوں نے میرے حق میں اتنا قرآن پڑھا، استاد کہتا ہے میرے شاگردوں نے اتنا پڑھا، باپ کہتا ہے میری اولاد نے اتنا پڑھا، دادا کہتا ہے میرے پوتروں نے اتنا پڑھا، نانا کہتا ہے۔ یہ مجلس ہوگی، جب یہ مجلس ہوگی ماں بھی تو ہوگی اس میں، باپ بھی تو ہوں گے، اور بیوی بھی تو ہوگی، اور بچے بھی تو ہوں گے۔ تو اگر نیکوکار ہوں گے تو وہاں ہنسی خوشی ملیں گے، اور اگر بدکار ہوں گے ان الفجار لفی سجین، اللہ ان کو قید خانوں کے اندر، اللہ تعالیٰ اپنی جیل کے اندر، اپنے عذاب خانے کے اندر ان کو رکھے گا۔ اس لیے اس شادی کے رشتے کو 7 بندھن والا دنیا والے کہتے ہیں، لیکن شریعت کہتی ہے ہم تمہیں جنت میں بھی اس جوڑے کے ساتھ، ان بچوں کے ساتھ، ان ماں باپ کے ساتھ، اس کے لیے یہی سے جنت کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ نے نماز پڑھی یا بیوی نے نماز پڑھی، خاوند کو چھوڑ دیا، حلال و حرام کی تمیز خاوند نے کیا اور بیوی کو حرام کی دعوت میں بھیج دیا، سالے کا جو ہے نکاح ہو رہا ہے اور بفے سسٹم کے اندر کھانا کھایا جا رہا ہے، ویڈیو گرافی اور کیمرہ کشی کی جا رہی ہے، اور آپ نے کہا جاؤ بھائی کا دل رکھنے کے لیے اور سسرال کا دل رکھنے کے لیے تم چلے جاؤ۔ نہیں، اس جنت کے اندر اپنے پریوار کو بنانے کی فکریں یہیں سے کرنی چاہیے۔ نماز کو جگانا ہے، طہارت کی فکریں کرنا ہے، مسواک کی فکر کرنا ہے، سنتوں کی فکر کرنا ہے، کھانے میں، اٹھنے میں، چلنے میں، پھرنے میں، ہر جگہ اس چیز کا خیال کرنا ہے۔ ہاں انسان ہے، اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ طور میں، سورہ رعد میں اور سورہ مومن کے اندر اللہ نے شرطیں لگائی کہ جنت میں جانے کے دونوں لائق ہونا چاہیے، لیکن سورہ طور کے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے گنہگاروں کو، مومنوں کو خوشخبری دے دی کہ وَأَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، چلو بھائی 19-20 کا 2-4 نیکیوں کا ذرا سا فرق ہو گیا، اپنی شان رحیمی اور اپنی شان کریمی سے ہم جو ہے اس کی تلافی کر دیں گے اور جنت میں تم صاف جو ہے کر دیں گے، لیکن شرط یہ کہ ماں باپ اپنی اولاد کو دینی سانچے میں ڈھالے اور اولاد اپنے ماں کی قدر کرے، اپنے باپ کی قدر کرے، بیوی اپنے حقوق ادا کرے، خاوند اپنی بیوی کو دین کے راستے پر چلانے کی فکریں کرے، تب جا کر اللہ تعالیٰ اس نعمت سے ہمیں مالا مال کرے گا۔ تو یہ بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ دنیا کے سڑے گلے نالوں کے پاس، پیشاب کی موہریوں کے پاس جا کر ہم اپنی بیوی کو یاد کریں، وہ جنت، وہ باغات جہاں انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام ہوں گے، جہاں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، جہاں نہریں ہوں گی، جہاں حوریں ہوں گی، جہاں اللہ کی خوشنودی اور رضا کا مظہر ہوگا، اور وہاں آپ نے بیوی کو فراموش کر دیا اور بیوی نے خاوند کو فراموش کر دیا، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ابو جہل کا لڑکا آپ جانتے ہیں اس کی تربیت کس ماحول کے اندر ہوئی تھی، اس کی اٹھان کس ماحول کے اندر ہوئی تھی، لیکن ابو جہل کے بیٹے کو ان کی بیوی نے راہ راست پر لایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ لی اور پھر ان کو مجبور کیا، اور آج یہ ہے کہ ابو جہل کے بیٹے کا نام لیا جاتا ہے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ بخاری شریف کے اندر ان کی روایتیں، مسلم شریف کے اندر ان کی روایتیں، سیاہ ستہ کے اندر ان کی روایتیں۔ اللہ نے یہ طاقت
خاوندوں کے اندر دے رکھی ہے کہ بیویوں کو جنت کے راستے پر چلائے، اور بیویوں کو یہ طاقت دے رکھی ہے کہ خاوند کا رخ موڑ سکے، ماں باپ کو یہ طاقت دے رکھی ہے کہ قو انفسکم واہلیکم نارا کا وہ عملی جامہ پہنا سکے۔ اس لیے آپ دعائیں بھی کرتے رہیں، کوششیں بھی کرتے رہیں کہ اللہ ان جوڑوں کو عالم برزخ کے اندر بھی باقی رکھے، عالم محشر کے اندر بھی باقی رکھے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ۔ اور سورہ انشقاق کے اندر ہے کہ جب نامہ اعمال سیدھے ہاتھ کے اندر دیا جائے گا تو یہ اپنی بیگم کو، اپنی اولاد کو، اپنے خاندان کے لوگوں کو کہے گا، ابھی آج تو ہمارے مزے کے دن ہیں، آج تو ہمارے خوشی کے دن ہیں، آج ہم کامیاب ہو گئے، اللہ کی رضامندی کا اور جنت کا پروانہ اور جہنم سے خلاصی کا پروانہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں دے دیا ہے۔ ایک پڑوس ملک کی 17 سالہ لڑکی کو جب ایک اسلامی تنظیم نے یہ کہا کہ مخلوط تعلیم یعنی ملی جلی تعلیم کہ ایک ٹیبل کے اندر لڑکا بھی بیٹھا ہوا ہے، ایک ٹیبل کے اندر لڑکی بھی بیٹھی ہوئی ہے، انہوں نے کہا کہ خبردار ہمارے حکومت کے علاقوں کے اندر یہ جوائنٹ ایجوکیشن جو ہے مخلوط تعلیم ہے وہ نہیں ہوگی۔ تو ایک 17 سال کی لڑکی اس جو ہے وہ جماعت جس کی بشارت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیثوں کے اندر دے چکے ہیں، وہ جماعت جو پورے عالم پر غالب ہونے کا اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو بشارت دے رکھی ہے، اس سے ایک 17 سالہ لڑکی کالج کے اندر تعلیم پانے والی نے ٹکر لی اور کہا کہ ہم عورتوں کو کالج سے تم کون روکنے والے ہو، تم ملا ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے، تمہارا مقام کیا ہے اور تمہارا درجہ کیا ہے، تم مسواک کو حکم بیان کرو، تم تسبیح کا حکم بیان کرو اور تم نماز کے مسائل بیان کرو، ہم کو کالج کے ایجوکیشن سے، یونیورسٹی کی تعلیم سے تم کون روکنے والے ہوتے ہو۔ چنانچہ جب یہ بات اس 17 سالہ بدکار لڑکی نے یہ بات کہی جو اسلامی مزاج کے خلاف تھی تو کچھ حملہ واروں نے ہلکا پھلکا حملہ کیا، یا ممکن ہے کہ مصنوعی اور جعلی حملہ خود اس نے کروا لیا اپنے آپ کو شہرت دلانے کے لیے، اپنے آپ کو شہرت کے اونچے مقام پر پہنچانے کے لیے۔ تو اس کے جو آقا فرعون جو ہے حامان اور شداد امریکہ میں بیٹھے ہوئے تھے، اس نے کہا مسلمانوں کی ذات میں، برادری میں، منافقوں کے خاندان میں چلو اسلام کا پرچم ظاہری طور پر لیے ہوئے، اسلام کا ظاہری نام لیے ہوئے چلو، الگ بات ہے ہمیں ہمارے مقصد کی لڑکی مل گئی۔ اب اس کو انعاموں سے نوازنا شروع کیا، اس کو میڈل سے نوازنا شروع کیا۔ نوبل انعام جو عالم کا، ورلڈ کا ایک جو ہے بہت بلند اور اعلیٰ انعام جس کو سمجھا جاتا ہے، جس کو سویڈن کا ایک یہودی جس کے پاس مرتے ہوئے 1908 میں جب وہ مرا تو $90 لاکھ اس کے بجٹ کے اندر تھے اور اس کے بینک بیلنس کے اندر تھے، نہ اس کا آگے کوئی تھا نہ اس کے پیچھے کوئی تھا جو جانوروں سے اپنی حاجتیں پوری کرے اور جو خنزیر اور کتیوں سے اپنی جو ہے ضروریات کو پورا کرے، اس کا جو ہے کہاں جو ہے پریوار ہو سکتا ہے، خاندان ہو سکتا ہے، قبیلہ ہو سکتا ہے۔ تو چنانچہ اس نے مرتے وقت وصیت کی کہ ایک جو ہے انجمن اور ایک ادارہ قائم کیا جائے، پورے عالم کے اندر جو لوگ عمدہ کارکردگی انسانوں کے لیے کرتے ہیں اور ان کو نوبل انعام کے نام سے اس کو انعام دیا جائے، چونکہ اس یہودی کا نام نوبل الفرائڈ تھا اور سویڈن کا تھا، اور یہ اتنا ظالم تھا کہ دنیا کے اندر جو ہتھیار ہیں اور بارود ہے، گولہ ہے، اس کے اندر مختلف قسم کے ہتھیارات کو اپنے پیسوں سے یہ بنانے والا انسان تھا۔ تو چنانچہ سویڈن کے 6 آدمیوں پر ایک نفر، ایک جماعت، ایک کمیٹی اس کے وصیت پر بنائی گئی اور باہر کا کوئی انسان اس میں نہیں بن سکتا۔ ان 6 یہودیوں کی ثوابدید پر اور ان کے مشورے پر ہر سال نوبل جو ہے انعام دیا جاتا ہے اور نوبل پرائز دیا جاتا ہے۔ ان کا رجحان، ان کا خیال کیا ہے؟ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پہلا نوبل انعام، نوبل پرائز جو ورلڈ کے اندر دیا گیا
یہ جو صلیب اور یہ جو 3 جو ہے نشانیاں رکھنے والی قوم ہے، اس کے اندر جو میڈیکل خدمات انجام دینے والی کمپنی ہے، اس کے ڈائریکٹر کو یہ پہلا انعام دیا گیا۔ اب تک کے آخری انعام میں ہندوستان کے ایک غیر مسلم کو، اور پھر وہ 17 سالہ لڑکی کالج کی اسٹوڈنٹ جو اپنے زمانے کے اندر اس نے ملاؤں سے مٹ بھیڑ کیا تھا اور ملاؤں سے پنگا لیا تھا، اس انعام کو ٹکڑے کر کر دونوں شخصوں کے اندر نوبل انعام دے دیا گیا۔ یہ انعام جب شروع میں دیا گیا $33,000 تھا، اور 1976 کے اندر $13 لاکھ $33 لاکھ تک اس کی ویلیو بڑھ چکی تھی۔ اب یہ $50 لاکھ ہے یا 70 پر $5 لاکھ ہے، ہمیں اس کا علم نہیں۔ بہرحال اس انعام کو تقسیم کر کر ہندوستان کے کیلاش نام کے ایک آدمی کو، اور اس 17 سالہ جس نے مسلم رہنماؤں سے پنگا لیا تھا، اس کو وہ انعام دیا گیا۔ امریکہ اور یہود و نصارہ اسلام مسلمان دشمن ہے، ان کو مسلمانوں کے ناموں سے کوئی دلچسپی نہیں کہ وہ اس کو انعام دے کر مسلمانوں کا دل خوش کرنا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کی ہمت افزائی کرنا چاہتے ہیں۔ عالم اسلام کے اندر ہماری امت کی بیٹیوں نے اور امت کی لڑکیوں نے وہ ریکارڈ اور وہ کارنامے انجام دیے کہ اسلام مسلمان دشمن صدیوں کے اندر ان کی بھنک تک اور ان کی دھول تک نہیں پہنچ سکتے۔ 9/11 سے پہلے گجرات کے اندر ایک فساد ہوا تھا، اس فساد کے اندر سمیہ نام کی یا سامیہ نام کی ایک لڑکی جو ہے اپنے جان پر کھیل کر ایک ویان کے اندر ایک وہیکل کے اندر آگ لگ گئی تھی، اس نے 17 بچوں کو صحیح سالم اس سے نکال کر وہ اس کے اندر جھلس گئی اور اس نے جام شہادت اس نے پی لیا۔ اگر نوبل انعام کی بات آتی تو سامیہ یا سمیہ نام کی وہ دلیر لڑکی، وہ بہادر لڑکی جو جان پر کھیل کر جس نے بچوں کی جان بنائی اور جس نے جان بچائی اور جس نے اپنی جان اللہ کے حوالے کر دیا اور جام شہادت نوش کر لیا، اس کے خاندان کو بعد از مرگ وفات کے بعد بھی میڈل دیا جاتا ہے، دیا جانا چاہیے تھا۔ اور غزہ کی وہ بچیاں جو اسلام کے خاطر، بیت المقدس کی خاطر، اپنی ماؤں کی حرمت کے خاطر، اپنے باپوں کی عزت کے خاطر جو زخمی ہو گئی اور جو معیوب ہو گئی اور جن کے جسموں کے پیر کٹ گئے، ہاتھ کٹ گئے اور بموں سے جسم کے فرق سے اڑ گئے، یہ وہ کلیاں، یہ وہ پھول اس لائق تھے کہ ان کو نوبل انعام دیا جاتا، لیکن ان کا مقصد یہ تھا کہ اسلام مسلمان دشمنی رکھنے والا وہ پریوار جس کی ماں نے جسے جنگ کر آج قوم کا تماشا جسے بنا دیا، جس کا باپ جسے پیدا کر کر قوم اور یہود و نصارہ کے اسکرین پر جس کا اس نے تماشا بنا دیا، اللہ کسی ماں باپ کو ایسی لڑکی نہ دے، ایسی نافرمان اولاد اور ایسی اسلام کا مذاق کرنے والی اور شریعت کے حدود و اطاعت اور شریعت کے جو اوامر و نواہی ہے ان کا ٹھٹا کرنے والی ایسی بچی اللہ تعالیٰ کسی کو نہ دے، اللہ گڈ بنا دے، اللہ بے اولاد بنا دے، لیکن ایسی گندی خصلت کی لڑکی اللہ تعالیٰ امت مسلمہ سے کو حفاظت فرمائے۔ تو چنانچہ اس کو انعام دے کر لوگ یہ سمجھ رہے تھے یہ مسلمانوں کی ہیرے بن جائے گی، یہ مسلمانوں کے لیے رہبر بن جائے گی، اور مسلمان لڑکیوں کے اندر کالج میں پڑھنے والے، یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے نوبل انعام کے شوق کے اندر وہ اس قسم کی حرکتیں کرنے لگیں گے، کبھی پردے کی مخالفت کریں گے، کبھی شرم و حیا کا جنازہ نکالیں گے، اور کبھی مخلوط تعلیم کا، اور لڑکے اور لڑکیاں آپس میں ایک جگہ بیٹھ کر کام کرنے اور پڑھنے کو وہ ترغیب دیں گے۔ یہ سوچ کر سورہ انفال کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اسلام مسلمان دشمن روپیہ پیسہ خرچ کرنے کے باوجود بھی پچھتاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اسلام مسلمان دشمن روپیہ پیسہ خرچ کر کر یہ چاہتے ہیں اسلام کی شمع کو گل کر دیں، اسلام کی تہذیب کو، اسلام کے تمدن کو، اسلام کے کلچر کو وہ ختم کر کر رکھ دیں، لیکن جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ لے چکا ہو، یہ ایک جنم نہیں، خدا نہ کرے 100 مرتبہ ان کو ایسی زندگیاں ملے، یہ اسلامی شمع کو گل نہیں کر سکتے۔ اسی لیے
سورہ انفال کے اندر فرمایا یہ نوبل پرائز دے کر، یہ میڈل دے کر، یہ انعام دے کر یہ عورتوں سے پردہ چھیننا چاہتے ہیں، حیا چھیننا چاہتے ہیں، اسلامی کلچر کو، اسلامی تہذیب کو، اسلامی تمدن کو یہ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اپنے پھوکوں سے اسلام کی شمع کو گل کرنا چاہتے ہیں۔ واللہ متم نورہ، اللہ نے کہا ہم اس کی حفاظت کریں گے، اس طائفہ کی حفاظت کریں گے، اس جماعت کی حفاظت کریں گے جو علم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو تھامے ہوئے ہے، جو کعبہ کا پاسبان ہے، جو پاسبان نبی کا روضہ ہے، جو پاسبان قرآن ہے، جو پاسبان حدیث ہے، جو پاسبان سنن مصطفیٰ ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ نے کہا کام آپ اپنا کرتے رہیے، حفاظت کرنا اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے کہ وہ لاکھ دشمنوں کے درمیان رکھ کر حفاظت کرنا چاہے یہ تمہارا بال بینگا نہیں کر سکتے، اور یہ تباہ کرنا چاہے لاکھ سیکورٹی گارڈ تمہیں زندگی کا ایک لمحہ نہیں دینا چاہتے۔ ہمارے مسلم سماج نے، مسلم عورتوں نے، ہمارے علماء کرام نے کہا نوبل انعام کی قیمت کیا ہوتی ہے، اس کی ویلیو کیا ہوتی ہے۔ بعض محققین نے بتایا کہ نوبل الپرائز کا جو اس زمانے کے اندر کئی لاکھ ڈالر روپیہ تھا، اس کو یہ بیان کے اندر رکھ کر اس کے سود سے انعام دیا جاتا ہے۔ یہ سود کا انعام، یہ انٹرسٹ کا انعام، یہ انٹرسٹ کا دنیا کا یہود و نصارہ کا میڈل، اس کی کیا حیثیت ہے۔ ہم نے بتا دیا کہ ہمارے عورتوں کا جو برقع ہے اس سے بڑا ہمارے پاس کوئی میڈل نہیں، شرم و حیا تھا۔ ہمارے پاس جو تہجد کا سجدہ ہے یہ نوبل انعام سے کروڑوں درجہ بڑا ہوا ہے۔ ہمارے پاس اللہ کی یاد میں جہنم کی خوف سے، آخرت کے خوف سے اور عذاب قبر کے خوف سے آنکھ سے آنسو کا اتنا حصہ جو مکھی کے سر کے برابر ہو، یہ بتا دو نوبل انعام دینے والوں کو، کروڑوں ڈالر کا لالچ دینے والوں کو کہ اللہ کے خوف سے آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر نکلنے والا آنسو کا قطرہ تمہارے ہزاروں نوبل انعام اس کے سامنے بیکار ہیں۔ یہ نوبل انعام موت کے وقت کلمہ نہیں دلا سکتا، یہ نوبل انعام قبر کے عذاب کا چھٹکارا نہیں دلا سکتا، یہ نوبل پرائز میدان محشر کے اندر دو نیکیوں کی کمی ہو سبحان اللہ الحمدللہ، یہ نوبل پرائز جو سبحان اللہ الحمدللہ کا انعام نہیں دے سکتا، یہ نوبل پرائز جنت کے درجات کو بلند نہیں کر سکتا۔ ہمیں یہود و نصارہ کے وہ لالچی انعام کہ جس سے اسلام کی تہذیب کا جنازہ نکلتا ہو، عورتوں کی شرم و حیا اور ان کے کلچر کا جنازہ نکلتا ہو، ہم اس کی طرف تھوک کر بھی دیکھنا گوارا نہیں کریں گے، اس لیے کہ کلام کی تلاوت کے اندر اللہ نے ہمیں نوبل پرائز سے زیادہ اونچے انعامات رکھے ہیں۔ آپ سورہ رحمان جو کلام پاک کی دلہن ہے اس کو پڑھتے جائیے، پھر اللہ پوچھتا جائے گا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسان کی جماعت، اے جنات کی جماعت، رب کی کن کن نعمتوں کا تم انکار کرو گے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے لیے ڈرتا ہے اس کے لیے جو دو جنتوں کا وعدہ ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، خداوند قدوس کی عزت و جلالت کی قسم، سورہ رحمان کو محبت سے پڑھ کر دیکھیے، سورہ یاسین کو محبت سے پڑھ کر دیکھیے، ایسے نوبل انعام پر، ایسے نوبل پرائز پر جس سے ہمارے ایمان کا جنازہ نکلے، ہمارے کلچر، ہماری تہذیب کا جنازہ نکلے، ہم اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ آؤ آؤ کلمہ پڑھ کر آؤ، سجدوں کے اندر ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ سجدوں میں کیا لطف ملتا ہے۔ آؤ نبی کے روضے کے پاس، نبی کے روضے کی جالی کے سامنے کھڑے ہو کر باوضو ادب اور احترام کے ساتھ جب ایک نبی کا عاشق نبی کو خطاب کر کر کہتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ فداک ابی و امی یا رسول اللہ، اس پر ہزاروں نوبل پرائز، لاکھوں کروڑوں زمین و آسمان کی جائیداد اس بات پر قربان ہے کہ جب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس گندی زبان سے لیتے ہیں، اس آنکھوں سے اللہ کے قرآن کو دیکھتے ہیں، ہمیں نماز میں مزہ ملتا ہے، ہمیں سجدوں میں مزہ ملتا ہے، ہمیں تلاوت میں مزہ ملتا ہے، ہمیں مسواک میں مزہ ملتا ہے، ہمیں سبحان اللہ الحمدللہ کہنے میں مزہ ملتا ہے۔ تمہارا نوبل پرائز لے کر
وہ 17 سال کی چھوکری فرانس جاتی ہوگی، برطانیہ جاتی ہوگی، نیو یارک جاتی ہوگی، جرمنی جاتی ہوگی، کلمہ پڑھنے والے مسلمان کو اللہ اپنا مہمان بلا کر اپنے حرم میں جنت کے نعمتوں سے اور جنت کی نہروں سے قیمتی پانی زمزم سے اس کا سواگت کرتے ہیں۔ مدینہ طیبہ جاتا ہے، حرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کہا کہ دنیا کے لوگ مرنے کے بعد حساب و کتاب کے بعد جنت کے اندر جاتے ہیں، میرے محبوب کے صدقے مسجد نبوی کے اندر میں نے ریاض الجنہ رکھا ہے۔ میرے محبوب کے امتی، میرے بندے، کلمہ گو مسلمان، نبی کے عاشق، تو بعد میں جنت میں دیکھے گا، ریاض الجنہ کے اندر جنت کے لمحے تو گزار لے، یہاں بیٹھ کر اعتکاف کر لے، یہاں بیٹھ کر تو سحری کر لے، یہاں بیٹھ کر تو افطاری کر لے۔ یہ نعمتیں نوبل انعام پانے والوں کو کہاں نصیب ہیں؟ مکہ کہاں دیکھ سکتے ہیں؟ غار ہرا کہاں دیکھ سکتے ہیں؟ مدینہ کہاں دیکھ سکتے ہیں؟ طواف کہاں کر سکتے ہیں؟ یہ چوری سے اگر چلے جائیں تو سعودی حکومت کے قانون کے مطابق ان کا سر قلم کر دیا جائے گا، کھلے میدان کے اندر رکھ کر ان کے گردن پر تلوار چلا دی جائے گی۔ کہاں وہ نعمت حجر اسود کی، کہاں وہ نعمت صفا مروا کے درمیان دوڑنے کی، کہاں وہ نعمت نبی کے گنبد خضرا کے پاس کھڑے ہو کر درود پڑھنے کی۔ لعنت ہے ایسے یہود و نصارہ کے جو ہے انعامی لالچوں پر۔ اللہ تعالیٰ نے، میں نے کہا کہ دعا کرتے ہوئے جب آنکھوں سے آنسو کا قطرہ نکل جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جسم کے جس حصے پر پہنچے گا وہاں اللہ کا عذاب نہیں لگ سکتا۔ اس سے بڑا نوبل انعام چاہیے؟ اس سے بڑا پریز چاہیے؟ دنیا کے کتے، دنیا کی پجارے اور دنیا کے وہ لوگ جو موت کے بعد کی زندگی پر یقین نہیں رکھتے، وہ ان انعاموں کو دیکھ کر کچھ تبصرہ کریں اور کچھ باتیں کہیں۔ جس کے پاس لا الہ الا اللہ کا نغمہ ہو، جس کے پاس درود کا نغمہ ہو، جس کے پاس سورہ رحمان کی ہر آیت کے بعد پڑھ کر کو دیکھو، حورم مقصورات فی الخیام، کہ تجھے ایسی حوریں دی جائیں گی جو ٹینٹوں کے اندر بن سور کر رہیں گی۔ اور پھر میرا رب پوچھتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو رب کی کن کن نعمتوں کو انکار کرے گا؟ مدھام متان، بڑے بڑے درخت والے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، اس کے اندر ایسے چشمے ہوں گے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، کہ تیری بیوی جو دنیا کے اندر بیاہ کر کے لایا ہے اس کی کوئی ضمانت نہیں۔ ہم تجھے جو حور عین دے رہے ہیں، ہم تجھے جو جنتی دلہن دے رہے ہیں، ایسی پاک، ایسی پیور، ایسی خالص کہ اس سے پہلے، تجھ سے پہلے کسی انسان نے، کسی جن نے اس کو چھویا نہیں۔ پھر میرا رب پوچھتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانوں کی جماعت، اے جنات کی جماعت، رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے؟ قرآن کی 6666 آیتیں ہمارے پاس، نوبل انعام اس پر پیشاب کرنا ہم گوارا نہیں کریں گے۔ اسی لیے شریعت مطہرہ نے اسلامی کلچر، اسلامی تہذیب اور اسلامی تمدن کی حفاظت کے لیے مسلمانوں کو کچھ اصول دیے، مسلمانوں کے لیے کچھ قوانین دیے۔ آج ہندوستان کے اندر لو جہاد کا جو نعرہ لگا رہے ہیں، ان خبیثوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ شریعت مطہرہ نے کبھی شادی کو دعوت و تبلیغ کا ذریعہ بنایا ہی نہیں، کبھی شادی اور محبت اور لو کر اسلام کو فروغ، یہ تو عیسائیوں کے یہاں ہے کہ مال دے کر تبلیغ کرو، جائیداد دے کر تبلیغ کرو، ایجوکیشن دے کر تبلیغ کرو، دوائیاں دے کر تبلیغ کرو، لڑکیاں دے کر تبلیغ کرو، لڑکیوں کو لڑکے دے کر تبلیغ کرو۔ لیکن مذہب اسلام سچا مذہب ہے، جنازے کو اٹھانے کے لیے 4 آدمی چاہیے اور زندہ انسان خود چل کر جاتا ہے۔ مذہب اسلام ایک سچا مذہب ہے، اسے لالچ کی ضرورت نہیں، اسے روپیوں کی ضرورت نہیں، اسے لڑکی کی ضرورت نہیں، اسے لو اور محبت کے دھوکے کی ضرورت نہیں، بلکہ شریعت تو ایسے شادیاں جو محبت کے نام پر کی جاتی ہیں لیکن مذہب کو آڑ لیا جاتا ہے۔ ایک لڑکا ایک لڑکی سے محبت کرتا ہے، لڑکا مسلمان ہے اور لڑکی غیر مسلم ہے، اور اسے شادی کرنے کے لیے مسلمان بناتا ہے۔ شریعت اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتی۔ بخاری شریف کی پہلی روایت میرے خیال میں
ہر وہ مسلمان جو ادنا قسم کا شغف اور ادنا قسم کا تعلق علماء سے رکھتا ہو، حدیثوں سے رکھتا ہو اور بیانوں سے رکھتا ہو، وہ جانتا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ اللہ تعالی کئی سالوں تک ان کی قبر سے جنت کی مہک اور جنت کی خوشبو سے اس کو معطر کیا ہوا تھا۔ بعد میں ان کے خاندان والوں نے دیکھا ہر آئے دن لوگ آتے ہیں مٹی اٹھا کر لے جاتے ہیں، دعائیں کروا کر اس کو بند کیا۔ بہت عالی شان کارنامہ، افضل الکتاب بعد کتاب اللہ تعالی صحیح البخاری، اس کی پہلی روایت انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس حدیث کے آگے کے الفاظ ہیں فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، جس کی ہجرت اللہ رسول کے لیے ہے اس کی ہجرت اللہ رسول کے لیے ہے۔ اور الفاظ ہیں ومن كانت هجرته الى دنیا، دنیا کے لیے ہو اللہ اس کو پسند نہیں کرتا، الى امرأة یا عورت کی وجہ سے ہو فہجرته الى ما هاجر الیہ، اسے عورت کا حصول تو ہو سکتا ہے، عورت کی قربت تو مل سکتی ہے، لیکن ہجرت کے فضائل نہیں مل سکتے۔ اصل میں واقعہ پیش آیا، ایک صحابی ایک لڑکی سے نکاح کرنا چاہتے تھے اور وہ لڑکی مکہ مکرمہ کے اندر اپنے خاندان قبیلے اور مکے کی جو اپنی زمین ہے، علاقہ ہے، قریہ ہے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ تو صحابی نے ان کو کہا کہ آپ ہجرت کریں، اور وہ صحابی وہاں رہتے تھے مکے میں، لڑکی ہجرت کر کے چلی گئی تھی اور لڑکی نے شرط لگائی کہ آپ ہجرت کر کے آئیں گے تب آپ کا نکاح ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو ذریعہ بنا کر، وسیلہ بنا کر جو ہجرت کرتا ہے، کہا کہ وہ ہجرت کی خوبیاں اور ہجرت کے فضائل اور کمالات سے مالا مال نہیں ہو سکتا۔ شریعت کے اندر لو جہاد کا تصور نہیں ہے، شریعت بولتی ہے، شریعت مہکتی ہے، شریعت چہکتی ہے۔ چڑیا کو چہکنا سکھانے کی ضرورت نہیں، پھول کو مہکنا سکھانے کی ضرورت نہیں، پرندے کو اڑنا سکھانے کی ضرورت نہیں، مچھلی کو پانی میں تیرنا سکھانے کی ضرورت نہیں۔ ارے مسلمانوں، میرے اور آپ کے اعمال کی کمزوری ہے، تمہارا داڑھی منڈانے کی نحوست ہے، تمہارے عورتوں کی بے پردگی ہے، تمہارا سود کھا کر ماں کے بلاکار کرنے کی نحوست ہے، ورنہ خلافت کی مہک اور خلافت کی خوشبو اور امام مہدی کے آنے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے آثار پوری دنیا کے اندر ہمیں دکھائی دے دے، اور پوری دنیا کے اندر لا یبقى علی ظہر الارض بیت مدر ولا ببر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام۔ ہم دیکھتے ہر کچے پکے گھر کے اندر اسلام پہنچ چکا ہوتا۔ آج اسلام مسلمان دشمن کو اپنی دشمنی پر ناز ہے، کبھی کافر اپنے کفر پر شرماتا تھا، کبھی یہودی، کبھی عیسائی، کبھی غیر مسلم اپنے آپ کو نان مسلم کہتے ہوئے شرماتا تھا۔ یہ میرے اور آپ کے اعمال کی کمی ہے کہ دیوالی پہلے بھی آتی تھی، گنیش کا تہوار پہلے بھی آتا تھا، لیکن آپ ٹی وی دیکھنے والے آپ نے دیکھا ہوگا ہر سیریل کے اندر، ٹی وی کے ہر جو ہے گانے کے اندر آپ کو دیپاولی کا، دیوالی کا تذکرہ ملے گا، اور بڑے شد و مت کے ساتھ اس تہوار کو منائیں گے تاکہ پٹاخہ سڑک پر نہیں، پٹاخہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر پھٹے، ان کے جذبات زخمی ہوں، ان کو تکلیف ہو، گلی کوچوں کے اندر گنیش کی مورتی رکھ کر تاکہ اس سے مسلمانوں کو تکلیف ہو۔ مسلمانوں، اسلام بلند ہونے کے لیے آیا تھا، حق مٹنے کے لیے نہیں آتا، حق بلند ہونے کے لیے آتا ہے۔ یہ تم بیوی کے پیچھے پڑ گئے، اولاد کے پیچھے پڑ گئے، جائیداد کے پیچھے پڑ گئے، روپیوں پیسوں کے پیچھے پڑ گئے، جس دن سے تم نے قرآن کی لذت کو فراموش کر دیا، اور جس دن سے تم نے رات میں اٹھ کر تہجد کے سجدوں کی نعمت اور تہجد کے سجدوں کی لذت کو فراموش کر دیا، اور جس دن تم دنیا کے کتے بن گئے، دنیا کے پجاری بن گئے، اللہ نے باطل کو زور دے دیا۔ اللہ نے شداد، نمرود، حامان، فرعون، ان کے زبانوں کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے لمبی زبان دے دی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں پر اعتراض کرے، یہ قرآن پر اعتراض کرے، ورنہ
ورنہ اسی ہندوستان کی سرزمین کے اندر ہمارے آبا اجداد نے وہ منظر دیکھا کہ ایک غیر مسلم مسجد سے جاتے ہوئے اپنے چپل کو نکال کر بغل میں دبا کر جاتا تھا. وہ منظر دیکھا کہ یہ لوگ ہماری مسجدوں کے پاس آ کر اپنے بچوں کو ہم سے پھکواتے تھے. وہ منظر دیکھا کہ درگاہوں کے پاس جا کر اپنی پیشانی کو یہ پھوڑا کرتے تھے. وہ منظر دیکھا کہ داڑھی والوں کو دیکھ کر اپنی حاملہ بچی یا حاملہ بیوی کے لیے وہ تعویذ اور پلیتا مانگا کرتے تھے. ظالموں، جب سے تم نے نبی کی سنت کی قدر و قیمت کو فراموش کر دیا، جب سے تم نے تکبیر اور قرآن اور نماز کی قدر و قیمت کو فراموش کر دیا، اللہ نے باطل کو اونچا کر دیا. ابھی دیکھ رہے ہیں کہ باطل والوں کی زبان کتنی لمبی ہو گئی، اور باطل والے اپنی زبان کو دراز کر کر کبھی مدرسے پر حملہ، کبھی لو جہاد کا بہانہ، کبھی قرآن پر حملہ، کبھی داڑھی پر حملہ، کبھی پردے پر حملہ، کبھی خدا جانے ہندوستان کا مستقبل کس سمت جا رہا ہے. ہندوستان کا مسلمان، میں تو کہتا ہوں اللہ، یہ لوگ تو اچھے دن کی بات کر رہے ہیں، اللہ برے دن آنے سے پہلے ہمیں بلا لے. ہمارے اندر وہ طاقت نہیں، ہمارے اندر وہ قوت نہیں کہ ہم ان حالات کا سامنا کر سکے، ان آزمائشوں کا سامنا کر سکے. بلال جیسا جگر نہیں ہے، سمیہ جیسا کلیجہ نہیں ہے، خباب ابن ارد جیسی پیٹ نہیں ہے. جب ہندوستان کے اندر آزمائش آئے گی، حالات آئیں گے اور امتحانات آئیں گے، میں نہیں سمجھتا کہ میں کامیاب ہوں گا. حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. میں نے بتایا ہریانہ کے اندر، مہاراشٹرا کے اندر جو الیکشن ہوئے، ابھی ہمارے یہاں مہاراشٹرا کے کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں، ان کا کہنا یہ تھا، اور بہت سارے لوگ دباؤ میں، پریشر میں آ کر یہ بات کہتے ہیں، مولانا ہمارے یہاں بیان کرو تو فلاں کے خلاف مت بولو، ہمارے یہاں خیر سگالی ہے، ہمارے یہاں قومیت جہتی ہے، ہمارے یہاں بھائی چارگی ہے. بھائی کون سی زبان بات کر رہے ہو تم؟ کبھی آگ اور پانی ایک ہو سکتے ہیں، کبھی جنت اور جہنم ایک ہو سکتے ہیں، کبھی کڑوا اور میٹھا ایک ہو سکتا ہے، کبھی مرد اور عورت ایک ہو سکتے ہیں، تو کفر اور ایمان کیسے ایک ہو سکتا ہے؟ نبی کا ماننے والا اور نبی کا دشمن کیسے ایک ہو سکتا ہے؟ قرآن نے کہا لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ مومن کافروں سے دوستی نہیں کر سکتا، کافر مومنوں سے مل نہیں سکتا. لا تتخذ اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. قرآن کہتا ہے ان کی ظاہری گوری چمڑی کو دیکھ کر، ان کی ظاہری چمک دمک کو دیکھ کر تم ان کی طرف دوستی کے قدم مت بڑھاؤ. یہ آپس میں دوست ہو سکتے ہیں لیکن یہ تمہارے دوست ہو نہیں سکتے. کبھی کفر اسلام کا ہوا نہیں، نہ ہے، نہ قیامت تک ہو سکتا ہے. ہریانہ کا الیکشن اور مہاراشٹرا کا الیکشن، ایک ایک ووٹ جو مسلمانوں کو گالی دی گئی، ایک ایک ووٹ جو مدارس کے خلاف بات کہی گئی، ایک ایک ووٹ جو قرآن کے اوراق کے پٹاخے بنائے گئے، ایک ایک ووٹ جو گجرات کی سرزمین کے اندر ننگا ناچ ناچا گیا، ایک ایک ووٹ جو مظفر نگر کی مسجد کے احاطے کے اندر ہماری ماں اور بہنوں کو بادرزاد برہنہ کر کر ان کی عزت و آبرو کو لوٹا گیا. یہ ووٹ کسی پارٹی کے لیے نہیں تھا، یہ ووٹ کسی امیدوار کے لیے نہیں تھا، یہ ووٹ ہماری ماں کی عزت کو لوٹنے کے لیے تھا، یہ ووٹ مسجدوں کو منہدم کرنے کے لیے تھا، یہ ووٹ بابری مسجد کو رام مندر بنانے کے سلسلے میں تھا. مہاراشٹرا میں کبھی وہ فلاں جماعت فلاں تنظیم نہیں آئی. یہ نہ سمجھو یہ سیاسی چال بازی ہے، بلکہ ان کا ایک ایک ووٹ یہ اس بات کی نشانی ہے ان کے خون کے قطرے قطرے کے اندر اسلام کو سب دشمنی ہے. اس لیے موجودہ حکومت آنے کے بعد ایک طرف اچھے دنوں کی بات کہی جا رہی ہے. آپ بتائیے ہندوستان کے 1947 سے لے کر 2014 کے اندر جو عید الاضحیٰ آیا، 2014 کے اندر جو عید الفطر آیا، 1947 جواہر لال نہرو سے لے کر موجودہ حکومت تک ہر وزیر اعظم نے عید کے موقع پر عید کی بدھائی دی ہے. مسلمانوں دی نہیں دی، عید کی مبارکبادی دی ہے. دوردرشن کے ذریعے سے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے. یہ جو پارٹی آئی ہے یہ وہ ننا منا، یہ وہ اچھے دن کا وزیر اعظم ہے
کہ جس نے تاریخ میں پہلی مرتبہ مسلمانوں کو عید کی بدھائی نہیں دی اور مسلمانوں کو عید کی مبارکبادی نہیں دی. 1947 سے لے کر 2014 تک پہلی، حالانکہ کوئی اپنا نہ تھا نہ ہے نہ ہو سکتا ہے، لیکن ظاہری کچھ کرنے کے لیے ہر رمضان کے اندر ہر سال 1947 سے لے کر 2013 تک افطار پارٹی رکھی گئی نہیں رکھی گئی. راج بھون کے اندر وزیر اعظم کی پارٹی کے اندر افطار، یہ پہلا موقع تھا. مسلمانوں کو کہا گیا اس ملک کے اندر تمہاری کوئی مقام نہیں، کوئی حیثیت نہیں، اب تمہارے ووٹ کی بھی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ دھرم کے نام پر، ذات پات کے نام پر، رام مندر اور مسجد بابری مسجد کے نام پر ہم نے لوگوں کو تقسیم کر دیا ہے اور ڈیوائڈ کر دیا ہے. چنانچہ اس کا زندہ نمونہ ابھی جو ہے ہریانہ میں دیکھنے میں آیا اور مہاراشٹر کے اندر دیکھنے میں آیا. حضرات، اگر اسٹیٹ اور سینٹرل دونوں کے دونوں ایک ہو جائے تو ایک طرف تو عید کی مبارکبادی نہیں دی اور ایک طرف افطار پارٹی نہیں دی، لیکن یہی وزیر اعظم دیوالی کے موقع پر ایسا کشمیر، سری نگر جہاں 99% مسلمان ہیں، خال خال کوئی غیر مسلم رہتا ہے، دیوالی منانے وہاں پہنچتے ہیں. اس سے کیا بات آپ کو سمجھ میں آتی ہے؟ کیا سبق آپ کو ملتا ہے؟ جو عید الفطر جو مسلمانوں کا تہوار ہے، عید الاضحیٰ جو مسلمانوں کا تہوار اور عید ہے، اور افطار پارٹی جو ہندوستان کے پارلیمنٹ کا ایک کلچر رہا ہے، ایک حصہ رہا ہے، وہ تو نہیں کیا، لیکن دیوالی کے موقع پر کشمیر کا رحم اور کشمیر کا کرم اور کشمیر کے سیلاب کا درد سینے میں امنڈ آیا. حضرات، حالات بڑے نازک ہیں. میں تو یہی دعا کرتا ہوں، لا تحملنا ما لا طاقت لنا به. اے اللہ، ایسے حالات جس کی طاقت ہم نہ رکھ سکے اور جس کی قوت ہم نہ روک سکے، ایسے حالات کا سامنا ہمیں نہ کر. حالات آ چکے ہیں، حالات شروع ہو چکے ہیں. کرناٹک کے اندر مسلمان اس لیے بچا ہوا ہے کہ یہاں کی حکومت اور سینٹرل کی حکومت کے اندر پارٹی کا اختلاف ہے، اور خدا نہ کرے اگلے الیکشن کے اندر یہ اتحاد ہو جائے، یہ پارٹی کا اختلاف ختم ہو جائے. پھر دیکھنا گائے کے ذبیحے کے بارے میں، پھر دیکھنا مدارس کے بارے میں، اذانوں کے بارے میں. اللہ حفاظت فرمائے. مسلمانوں، نفلی روزے رکھا کرو، تلاوت کا اہتمام کیا کرو، ختم خواجگان کا اہتمام کیا کرو، صدقہ کرو، خیرات کرو. کشمیر کے اندر 4 سال پہلے جب سفر ہوا تھا، میں نے کشمیر کے مسلمانوں کو کہا حالات نازک موڑ پر چلے گئے ہیں. ہر ایک نوجوان ٹیم بنا کر روزانہ اللہ کے گھر میں اعتکاف کرے. ہر مسلمان پیر جمعرات کا روزہ رکھے. ہر گھر سے ہر فرد کے نام پر 1-1 روپے کا صدقہ نکالے. مجھے بزرگوں کی آنکھوں کے ذریعے سے میں نے وہ تباہی کا منظر بہت پہلے دیکھ لیا تھا. اللہ گواہ ہے، میں ان کے گھروں کے اندر جا کر، ان کے اداروں کے اندر جا کر، ان کی تحریکوں کے اندر جا کر میں ان کے ضمیروں کو جھنجھوڑا. اور پرسوں جو پروگرام ہوا اس کے اندر میں نے اس وعدے کو یاد دلایا. ایسا بھیانک طوفان آیا، سیلاب آیا، جس کا تذکرہ آپ سن چکے ہیں کہ جس نے قوم نوح کے طوفان کی یاد کو تازہ کرا دیا. کہیں خدا نہ کرے ہندوستان کے مسلمانوں کا مستقبل، ان کے قدم اسی سمت اڑ رہے ہیں، اسی طرف بڑھ رہے ہیں. اتر پردیش کے ایک صوفی گیر نے غیر مسلموں کے ایک تہوار کے بارے میں کہا کہ اس میں بے شرمی کے کام ہوتے ہیں، مسلمان نہ جائیں، اپنی عورتوں کو لے کر نہ جائیں. ان کو گرفتار کر لیا گیا، لیکن جو اسلام کے تعلق سے، مسلمانوں کے تعلق سے آقا کی شان میں گستاخی، قرآن کی شان میں گستاخی، مدارس اور مساجد کے بارے میں ہر آئے دن جن کی زبان اتنی لمبی ہو گئی کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے. یہ سب چیزیں بتا رہی ہیں کہ عید الفطر کا، عید الاضحیٰ کا پیغام دیے بغیر دیوالی کے موقع پر مسلمان کہاں پٹاخہ پھوڑتا ہے. یہ تو آتش پرست ہیں، یہ تو وہ لوگ ہیں قوم کے دشمن ہیں، پالیوشن پیدا کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ہارٹ کے پیشنٹ کے مرض کو بڑھاتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو بی پی کے مریض کی جو ہے خون کی رفتار کو بڑھاتے ہیں. پٹاخوں کی، ایٹم بم کی آواز سن کر کیا سکون ملتا ہے؟ اذان کی طرح، تلاوت کی طرح. پھر کیا ضرورت تھی، کیا سوجی کہ مسلمانوں کے درمیان جا کر ہولی منانے کی، دیوالی منانے کی؟ یہ سب کچھ اور اشارے دے رہے ہیں
یہ سب قدرت کی کچھ جو ہے علامتیں ہیں. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو متنبع کرنا چاہتے ہیں. بہرحال ایک عام چلن ہے کہ یہ جو لو میرج کیا کرتے ہیں اس کے اندر لڑکی کو اگر شادی کے خاطر مسلمان بنا لیا جاتا ہے یا لڑکے کو شادی کے خاطر کلمہ پڑھا دیا جاتا ہے، اسلام اس کی ہمت افزائی نہیں کرتا. اس لیے کہ آپ دیکھیں فقہا نے تو یہ کہا سید سید سے نکاح کرے، پٹھان پٹھان سے نکاح کرے، لبابین لبابین سے نکاح کرے، بیگ بیگ سے نکاح کرے، اس لیے کہ مزاج کے اندر توافق چاہتا ہے. ایک جمعہ کے دن مسجد کے گیٹ پر بھکارن عورت کی بچی اور ایک ہائی فائی فیملی جو اربوں خربوں ڈالر کا مالک ہو اور سوئٹزرلینڈ کے کھاتوں کے اندر جس کی بے انتہا دولت ہو، شریعت کہتی ہے کہ نکاح تو ہو جائے گا وکیل اور گواہوں اور مہر کی ادائیگی کی وجہ سے، لیکن فقہا نے کہا یہ کوئی پسندیدہ بات نہیں. مالی اعتبار سے، حسب و نسب کے اعتبار سے، خاندانی اعتبار سے سید سید کو پہچانتا ہے، بیگ بیگ کو پہچانتا ہے. امیروں کا طرز زندگی اور ہوتا ہے، فقیروں کا طرز زندگی اور ہوتا ہے. شریعت جب داخل اسلام ان چیزوں کے بارے میں رعایت کرتی ہے تو شریعت کہاں کہے گی کہ تم لائن مار کر محبت کر کر لو میرج کر کر اسلام کی تبلیغ کرو. اس سے امت مسلمہ کا بہت بڑا خسارہ ہوا ہے. 1960 میں 1967 میں 1960 میں جب اردن کا، عمان کا اور مصر کا کئی اسلامی ممالک کی لڑائی اسرائیل سے ہوئی. اسرائیل اس وقت اور سکڑا ہوا تھا 60 میں 67 کے اندر، لیکن بری شکست ہوئی اسلامک کنٹریز کو. مصر کو شکست ہوئی، اردن عمان کو شکست ہوئی. وجہ اس کی یہ تھی کہ اسرائیل جو ان کے سپہ سالار تھے، عمان کے، اردن کے، مصر کے، ان سپہ سالاروں کی جو بیویاں تھیں وہ یہودی عورتیں تھیں. غزہ اور فلسطین جو خون کی ہولی میں آج بھی رنگا ہوا ہے، یاسر عرفات نے ایک یہودن عورت سے نکاح کیا جس کو آج قوم بھگت رہی ہے. مصر جو خون کے ہولی کھیل رہا ہے اور آج کے اندر جھلس رہا ہے، وہ جو ڈکٹیٹر السیسی ہے اس کی ماں یہودن عورت ہے اور اس کا ماموں اسرائیل کا وزیر تعلیم رہ چکا ہے. ان کی یہود و نصارہ کی مستقل چال ہے کہ ان کے گھروں کے اندر اپنی خوبصورت حسیناؤں کو بھیج کر اسلام کے تشخص کو ختم کیا جائے، اسلام کے رازوں کو دشمنوں تک پہنچایا جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ جس نان مسلم لڑکی کو آپ اپنی محبوبہ گرل فرینڈ سمجھ رہے ہیں، کل وہ یہاں کی رازیں دشمنوں تک پہنچانے والی ہو جائے اور یہاں کی چیزیں وہاں تک پہنچانے والی ہو جائیں. اس لیے مولانا اکبر خان صاحب نے تاریخ اسلام کے اندر تاریخ کے حوالے سے لکھا ہے، جب کبھی غیر اسلامی عورت اسلام مسلمانوں کے گھروں کے اندر آئی سوائے نقصان کے، اور ایک عورت جو دنگا فساد کرتی ہے، جو خون خرابہ کرتی ہے، وہ 100 مرد مل کر نہیں کر سکتے. سیدنا آدم علیہ نبی علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ تاریخ اور ہسٹری پلٹ کر دیکھیں، تاریخ کے پنے الٹ کر دیکھیں. جن پیغمبروں کی بیویوں نے ایمان کو قبول کیا، اللہ نے قوم کو ایمان سے مالا مال کیا. جن پیغمبروں کی بیویوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا، اللہ نے بڑے عذاب سے اور بڑی تارات سے اس قوم کو نیست و نابود کر دیا. تو اس طریقے سے شریعت بالکل اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ نان مسلم کو شادی کے نام پر کلمہ پڑھا کر لایا جائے. اس سے جب مسلمان رہ کر سید کو سید سے نکاح کرنے کی، بیگ کو بیگ سے، فلاں کو فلاں سے، امیر کو امیر سے، ایجوکیشن والے کو نکاح ہو جاتا ہے. بادشاہ بھنگم سے نکاح کرے، وکیل گواہ اور مہر کی ادائی ایجاب و قبول ہو جاتا ہے، الگ بات. لیکن شریعت کا مزاج یہ ہے مزاجوں کے اندر توافق ہو. وہ بھکارن بھیک مانگ کر کھانے والی اور تم کروڑ پتی، ارب پتی، کھرب پتی، تم اس کے مزاج کو کیا سمجھے، وہ تمہارے مزاج کو کیا سمجھے. سیدوں کا مزاج پٹھان کیا سمجھے، پٹھانوں کے مزاج میں شدت ہوتی ہے اور سیدوں کے مزاج میں رفقت ہوتی ہے اور نرمی ہوتی ہے. کہیں لڑائی نہ ہو جائے. تو پھر یہ لو جہاد کا جو شوشہ چھوڑا گیا وہ اسلام کے مغایر شوشہ ہے اور اسلام سے تال میل کھانے والا نہیں ہے. اور میرٹھ کے اندر جو کہانی رچی گئی خود
اس لڑکی نے صاف بتا دیا کہ مجھے نہ جبر کیا گیا، نہ مجھ سے عصمت کو لوٹا گیا، نہ مجھے مذہب بدلنے پر مجھے مجبور کیا گیا، بس اسلام مسلمان دشمن موجودہ حکومت کے بعد جن کی زبانیں دراز ہو گئی ہیں ان کی کوششوں سے اس قسم کے شوشے چھوڑے جا رہے ہیں۔ امت مسلمہ کی لڑکیوں کی حفاظت کریں، پردے میں رکھیں، موبائل پر نگاہ رکھے، چیٹنگ پر نگاہ رکھے، انٹرنیٹ پر نگاہ رکھے کہ کہیں لٹیرا ہماری ماں اور ہماری امت کی بیٹی کو اچک نہ لے، اور جب اچک لے گا اسلام کے کئی راز غیروں کے پاس جانے کے دروازے کھل جائیں گے۔ اور جب ہو جاتا ہے، عمان کا جو بادشاہ جس کو اردن بھی کہا جاتا ہے، اس نے بھی ایک عیسائی عورت سے نکاح کیا، حالانکہ فقہا نے کتابوں میں لکھا ہے کہ عیسائی اور یہودی عورت سے مسلمان مرد کا نکاح ہو سکتا ہے، لیکن اس کے شرائط ہیں کہ وہ یہودی عورت وہ عیسائی عورت کن کن چیزوں پر ایمان لانا چاہیے۔ یہ نہیں کہ راشن کارڈ میں ووٹنگ لسٹ کے اندر اپنے کو یہودی عیسائی لکھ دیا، نتیجہ کیا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں۔ عمان کے اندر اسلامک کنٹریز کے اندر وہ چھوڑو، ابھی جو طوفان آیا آندھرا کے اندر، اڑیسہ کے اندر، اس طوفان کا نام تو یاد ہوگا نا، اس طوفان کا نام ہدہد طوفان رکھا گیا۔ جن کنٹریز اور جن ملکوں سے وہ طوفان دو چار ہوتا ہے، جیسے کہ سری لنکا اور ہندوستان، بنگلہ دیش اور عمان، جہاں جہاں یہ ٹچ ہوتا ہے، ان ملکوں کی میٹنگ ہوئی اور ان ملکوں سے پوچھا گیا یہ طوفان اگر آپ کے پاس آئے تو آپ کیا نام رکھیں گے؟ اس نے کچھ نام دیا، ہندوستان نے کچھ اور نام دیا، سری لنکا نے کچھ اور نام دیا، بنگلہ دیش نے کچھ اور نام دیا، پاکستان نے کچھ اور نام دیا۔ تو یہ بدقسمت جو اسلامی ملک کہا جاتا ہے، اس ظالم نے کہا ہدہد کتنا پیارا لفظ ہے، اور اس طوفان کو جو موت کا پیش خیمہ بن کر آتا ہے، خدا کا قہر اور خدا کے عذاب کا مظہر بن کر آتا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا خاصب، حضرت سلیمان علیہ السلام کا نمائندہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کا محبوب اور چہیتا پرندہ، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل کے اندر ارشاد فرمایا، ان ظالموں کے عقلوں پر ہوش کے ناخن کھریچے نہ جائیں، اور کیا کیا جائے؟ ظالموں نے طوفان کا نام ہدہد رکھ دیا۔ اس کو نام رکھتے کسی چور کا، اس کو نام رکھتے کسی اچکے کا، اس کو نام رکھتے کسی ظالم کا، فرعون نام رکھتے، حامان نام رکھتے، شداد نام رکھتے، ہارون نام رکھتے، یا فلموں میں کام کرنے والے ولنوں کا نام رکھتے۔ ہدہد کتنا پیارا پرندہ، کتنا عمدہ پرندہ، جس کا تذکرہ اللہ نے کلام پاک کے اندر کیا ہے۔ ان ظالموں کو اتنا بھی ہوش نہیں کہ ہم کسی طوفان اور کسی بری چیز کو اچھا نام بھی دیا جا سکتا ہے۔ ہم اس کو اردن کے بادشاہ کو کہے کہ ایک پبلک ٹوائلٹ بنائے اور اس پبلک ٹوائلٹ کا نام تمہارے باپ کے نام پر رکھا جائے، مانے گا؟ ایک پبلک استنجا خانہ بنایا جائے کہ لوگ آ کر استنجا کرے، ایک ٹٹی، ایک کچرے کا ڈالنے کا جگہ بنائی جائے، اور اس ٹٹی کا نام، کچرا کا کباڑ خانے کا نام تمہاری ماں کا نام رکھا جائے، برداشت کرو گے تم؟ ہدہد اتنے پیارے نام کو اس طوفان کی طرف منسوب کرنا، یہ پتہ چلتا ہے کہ اردن اور عمان کی جو یہودن عورت ہے، ان کے گھروں کے اندر جا کر انہوں نے اسلامی مزاج کو کیسے خراب کر دیا۔ ابھی حرمین شریفین کے خادم، سعودی عرب کے جو حکمران ہیں، آپ جانتے ہیں کہ عالم کے اندر جو وہ طبقہ ہے جس پر اللہ کی مدد اور نصرت ہے، ان کا مزاج ان کے خلاف ہے۔ جنرل السیسی کی انہوں نے مدد کی ہے، موسیٰ مرسی کی انہوں نے مدد نہیں کی ہے۔ وہ جماعتیں، وہ تحریکیں جو اسلام کے علم کو، مسلمانوں کے جھنڈوں کو بلند کر رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے یہود و نصارہ سے قربتیں ہیں، اور ان کی عورتیں ان کے حرم خانوں کے اندر ان کے محلوں کی زینت بنی ہوئی ہیں، جس کی کمزوری کی وجہ سے یہ برے دن دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ بہرحال شریعت کا مزاج نہیں ہے، لیکن حضرات ان آزمائش کے دنوں میں، ان امتحان کے دنوں میں، اور ایسے حالات کے دنوں میں، جیسے کہ میں نے گزشتہ جمعہ کہا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ہتھیار وضو کا دیا، اور دوسرا ہتھیار اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا کا دیا ہے۔ یہ وہ دعا کا ہتھیار ہے جس سے ہم بڑے سے بڑا کارنامہ انجام دے سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ حجاج بن یوسف جب طواف کر رہا تھا تو ایک اندھا، ایک نابینا جو 20 سال سے وہاں کعبے کا غلاف پکڑ کر دعا کر رہا تھا، حجاج نے کہا کیا مانگ رہا ہے؟ کہا کہ میں آنکھ مانگ رہا تھا۔
میں بینائی مانگ رہا تھا۔ حجاج ابن یوسف نے کہا کہ کتنے دنوں سے؟ کہا 20 سال سے۔ کہا ٹھیک ہے، یہ تلوار ہاتھ میں پکڑ، میں 3 دن کے بعد آؤں گا، یا تو تیری آنکھ واپس آنی چاہیے ورنہ اسی تلوار سے تیرا سر قلم کر دوں گا۔ 3 دن کے بعد آیا، کیا سمجھتے ہیں آپ کہ قتل ہوا ہوگا؟ 3 دن کے بعد آیا، کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اس کا سر اس کے تن سے جدا کر دیا ہوگا؟ 3 دن کے بعد آیا حجاج ابن یوسف حرم محترم کے احترام میں، اس کو وہاں سے نکال کر باہر نہ، جب 3 دن آیا تو اس کی آنکھ واپس آ چکی تھی، اس کی بینائی آ چکی تھی اور اس کے بصارت واپس آ چکی تھی۔ حجاج ابن یوسف نے کہا کہ ظالم، 20 سال سے جو چیز مانگی نہیں آئی، اب 3 دن میں کیسے آ گئی؟ اس لیے کہ 20 سال سے وہ رسمی دعا کرتا تھا، اب 3 دن کے اندر اسے اس بات کا ڈر تھا کہ میری آنکھ کو اللہ سے نہیں منگواؤں گا اور اللہ کو اسے منظور نہیں کرواؤں گا، حجاج ابن یوسف میرے سر کو ختم کر دے گا۔ تو ہماری دعاؤں میں تڑپ ہو، ہماری دعاؤں کے اندر رونا ہو، ہماری دعاؤں کے اندر گڑ گڑانا ہو، تو جو کام 20 سال سے نہیں ہوا وہ کام 3 دنوں کے اندر ہو سکتا ہے، اور ہمارے مسائل کا حل اور ہماری پریشانیوں کا حل نہ تو سیاست کے ایوانوں میں ہے، نہ تو دولت کی تجوریوں میں ہے، نہ تو عورت کے ساڑی پلو کے اندر رکھا ہوا ہے۔ ہمارے جو بزرگان دین ہیں، ہمارے جو اولیاء کرام ہیں اور جو ہمارے سروں کے تاج ہیں، کل بھی بڑے تھے، آج بھی ہیں، اور قیامت تک یہ نبی کے وارث، یہ نبی کے جانشین ہمارے مسائل کو حل کرنے والے ہیں۔ ان سے رجوع کرو، ان کے قریب آؤ، اور اپنے جمعہ کے اندر ایسے علماء کو خطیب رکھو جو حالات حاضرہ کو سامنے رکھ کر دلوں کے اندر گرمانے والے، آخرت کی یاد سے یاد دلانے والے، توبہ کی طرف رجوع کرانے والے ایسے بیانات ہو۔ رسمی واقعات 1:30 کے بعد آ رہا ہے، 1:45 کے بعد آ رہا ہے، ٹیک لگا کر سو کر اپنے وضو کو برباد کر کر وارم میں ہفتے میں 1 نماز، وہ بھی بے وضو کی نماز، وضو توڑ بیان، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ایسے بیانات جس میں جذبہ ہو، جس میں ولولہ ہو، جس میں کچھ کرنے کا ہمارے اندر جو ہے ہیجان پیدا ہو، ایسی چیزوں کی طرف رجوع کرو۔ ہم بھی محنت کرتے ہیں، کیا ہمیں جو ہے پرسنٹیج ملتا ہے؟ اگر یہ چھوٹی مسجد بھرے تو متولی کہے گا کہ بھئی آج لوگ نہیں آئے، چندہ نہیں ہوا، تمہاری تنخواہ کم، اور اگر سڑک پر لوگ آ جائیں تو ہماری تنخواہ دوگنی ہوگی۔ کتنی فکریں کرتے ہیں لوگ، اعتراض کرتے ہیں، ارے بھئی اور امام اشتہار نہیں چھاپتا، یہ کیوں چھاپتا ہے؟ عنوان دیکھ کر آئیں گے، میٹنگ کا ایجنڈا آپ کے ذہن میں ہوگا تو آپ اس تعلق سے بات سوچیں گے، آپ اس تعلق سے غور و فکر کریں گے۔ ہوائی جہاز جب ٹیک آف ہوتا ہے، ایئر ہوسٹس کہتی ہے کہ ہم یہاں سے چنئی تک کا سفر، ممبئی تک کا سفر، کولکتہ تک کا سفر 1 گھنٹہ 50 منٹ کے اندر طے کریں گے، اور پھر آپ کو کھانے میں یہ دیا جائے گا، آپ کو یہ۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ مسافر کے لیے سہولت ہے۔ اب بیٹھ گیا، پتا نہیں کہ 4 گھنٹے میں فلائٹ جائے، 1.5 گھنٹے میں جائے، آنے سے پہلے جب عنوان کا خاکہ ہے کہ مولانا یہ کہیں گے، یہ کہیں گے، تو دل کے دروازے کھڑکیاں ہم کرتے ہیں، فکریں واٹس ایپ میں ڈالتے ہیں، SMS کرتے ہیں، ہمیں دکھ ہوتا ہے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے جب کوئی اس کی ناقدری کرتا ہے۔ پھر حضرت جو ہے یوسف علیہ السلام جب تھے تو لوگوں نے قدری نہیں کی، اور جب چلے گئے تو کہنے لگے ہاں ایک پیغمبر تھا، ایک آدمی تھا، یہ امت کا مزاج ہے، وہ مردہ پرستی یہ امت کا مزاج ہے۔ چلے جانے کے بعد نعمتوں کو یاد کرنا، ایسا مت کرو جو اس دھرتی پر زندہ نعمتیں ہیں، علماء ہیں، اولیاء ہیں، ان کی قدر شناسی کرو، ان سے اپنے دامن کو وابستہ کرو۔ آنے والے حالات بڑے نازک ہیں، یہی علماء ہمیں کشتی نوح کا بتا دیں گے، یہی علماء خدا کے عذاب سے بچ کر ہمیں جنت جانے کا راستہ بتائیں گے۔ ایک جو سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں 1 کروڑ پتی انسان تھا، اب اس کے بچے چھوٹے چھوٹے تھے، اس کو سکرات لگ گئی تو اس نے وصیت کی، اب سوچا کہ میرے پاس موٹے بھر بھر کر ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، تو اس نے اپنے پورے قریے اور پورے گاؤں کے لوگوں کی طرف نگاہ کی، بھئی یہ تو امامے والا ہے، یہ تو داڑھی والا ہے، یہ تو پیشانی پر نماز کا گٹا والا ہے، چلو اس پر اعتبار کرتے ہیں۔ بچوں کو بلایا اور اس جو ہے حاجی باجی نمازی کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ میرا انتقال جب ہو جائے گا
تو یہ دولت اپنے پاس رکھنا، تمہاری جی میں مرضی میں جو آئے تم جو ہے وہ اپنے بچوں کو دے دینا۔ تو چنانچہ وہ مر گیا، اور مرنے کے بعد حسب وصیت اس نے بچوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد یہ کیا کہ سونا اور چاندی اپنے پاس رکھ لیا، اور اس کے جو خالی تھیلے باپ کے تھے، خالی موٹے تھے، اس کو اٹھا کر بچوں کو دیا۔ بچوں کا بڑا پیٹ جلا، اربوں خربوں کا مال یہ ہڑپ کر لیا میرے باپ کی محنت کی کمائی کا، اور خالی بوری اور خالی تھیلے ہمیں دے رہا ہے۔ سیدنا بات تو صحیح تھی، باپ نے یہ وصیت کی تھی کہ جو مرضی میں آئے تمہیں رکھ دے دینا، تو چنانچہ میری مرضی میں آیا تھیلا دینا تو میں نے دے دیا، بات صحیح ہے نا، وصیت کے مطابق ہے۔ لیکن ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے تو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خالی بوریا سیٹ صاحب کے ہاتھ میں تھمایا، اور اس کا سونا اور جو چاندی تھا اسی جملے اور اسی بول کی بنیاد پر انہوں نے ان کے بچوں کے حوالے کرایا۔ کیسے کرایا؟ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں کیسے بچے جن کے ہاتھ میں خالی بوری آ رہے تھے سونا چاندی دیا، اور جو ظالم اپنے پاس سونا رکھ کر ان کو خالی بوری دے رہا تھا ان کے ہاتھ میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خالی تھیلے کیسے دیے۔ انشاءاللہ اس جواب کے حل کے ساتھ اگلے جمعہ ہم انشاءاللہ نئے اسلامی ہجری سال کے اندر داخل ہو جائیں گے، اس پر بات ہوگی۔ اور سائنس اور ٹیکنالوجی بے پناہ ترقی کرتی جا رہی ہے، بے پناہ ترقی کرتی جا رہی ہے۔ سائنس کو کھوج کرنے کا شوق ہے کہ مریخ میں کیا ہے، عطارد میں کیا ہے۔ اس نے جنین بنا لیا ہے کہ جس سے بکری وہ پیدا کر رہے ہیں، جس سے وہ کتا اور بندر، ہرن، شیر وہ پیدا کر رہے ہیں انجیکٹ کر کر، انسانوں کو بھی کرنے کا بنا لیا ہے۔ لیکن عالمی برادری اقوام متحدہ نے ان سائنسدانوں کو کہا کہ انسانوں کی حرمت اور خاندانی رشتے ختم ہو کر فنا ہو جائیں گے، اب کون سے باقی ہیں، وہ کب آئے گا منظر عام پر اس کا کچھ پتہ نہیں۔ لیکن سائنس کھوج کرتے 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 ایسی لیاب انہوں نے بنا لی ہے کہ جس میں انسان کی موت کا پتہ لگانے کا انہوں نے دعویٰ کیا ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ موت کب آئے گی اللہ کے علاوہ کوئی جانتا نہیں۔ قرآن کی بات اور قرآن کا فیصلہ اپنی جگہ پر صحیح ہے یا سائنس کی تحقیق کیا اپنی جگہ پر غلط ہے یا صحیح ہے، اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ۔ اور ایک وہ مرد جس نے بڑے بڑے اطباء، ڈاکٹر، ریسرچ اسکالروں کے ناک میں دم کر کے رکھ دیا ہے، ایبولا نام کا مرض یہ کیوں آیا، کیسے آیا اور کس وجہ سے آتا ہے، اور بچنے کی تدبیریں کیا ہیں، اسلامی نئے سال کی پیش کی مبارکبادی کے ساتھ، اس عنوان کے ساتھ انشاءاللہ اگلی جمعہ حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آنے والے حالات سے امت مسلمہ کی بالخصوص ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اسلامی بھائی چارگی ہمیں قائم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔